اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورۃ حجر کے فوائد و لطائف کا بیان۔ یہ سورت قرآن کریم کی تذکرے سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور موت تک عبادت پر قائم دائم رہنے کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 99 نمبر آیت، کہ موت تک عبادت پر قائم دائم رہو۔ ابتدا و انتہا کے اس جوڑ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عبادت پر ثابت قدمی اور بندے کی حفاظت کے بڑے وسائل میں سے، اہم وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ قرآن کریم ہے۔ اس صورت کے شروع میں قرآن مبین کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ یونس میں حکیم کا لفظ آیا تھا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ جس صورت کے شروع میں حکیم کا لفظ آئے، اشارہ ہوتا ہے کہ دلائل اس میں عقلی ہے، اور جس میں مبین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دلائل نقلی ہے۔ سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے، حفظ اللہ لدینہ۔ اس صورت میں غور کرنے والا شخص ابتدا سے لے کر آخر تک اس کو یہ بات ملے گی، سورت کی ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، کہ سورت تحفظ و حفاظت سے بیس کر رہی ہے اور اس محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ حفاظت، اللہ کی حفاظت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 9 نمبر آیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کا لفظ ذکر ارشاد فرمایا۔ ویسے ذکر بھی قرآن کے اسماء صفتیہ میں سے ہے، لیکن ذکر اور قرآن میں تو فرق ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس نام کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ قرآن کا فہم اور وہ بصیرت اور وہ تشریحات، وہ معانی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھائے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا، ان نے صحابہ اکرام کو، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو لفظ ذکر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے، اور قرآن کی تفسیر و تشریح سنت بھی محفوظ ہے۔ قرآن کے الفاظ محفوظ ہے، معنی بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے 2 انتظام کیے۔ سورۃ قیامہ میں اس کا بیان ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ قرأت و کتابت، پڑھنا اور لکھنا۔ ذالک الکتاب، قرآن اس کا نام ہے، کتاب اس کا نام ہے۔ قرآن میں پڑھنے کی طرف اشارہ ہے اور کتاب میں لکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک حفاظت اللہ نے اس طرح کی کہ سب سے پہلے اس قرآن کو نازل کیا گیا صوتی انداز میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیکھا، اپنے صحابہ کو بتایا، عربوں نے اس کو محفوظ کیا، اور آج تک حفاظ قرآن
قرآن حفظ کر رہے ہیں اور یہ محفوظ ہے. پوری دنیا کے قاریوں کو جمع کرو، ایک صورت ان سے پڑھواؤ، سب ایک طرح کے پڑھیں گے، ایک انداز سے پڑھیں گے، ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا. اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ اس کو لکھوایا گیا. تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لکھوایا گیا. صحابہ نے لکھا، اوپر فرشتوں نے لکھا لوح محفوظ میں، نیچے فرشتہ صفت صحابہ کرام نے لکھا، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کا لکھا ہوا وہ معتبر ہے جو پڑھے ہوئے کے مطابق ہو، اور پڑھا ہوا وہ مطابق ہے جو لکھے ہوئے کے مطابق ہو. اس لیے کہ حافظ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا ہے، وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن لکھا ہوا جو تحریر ہے وہ ہمیشہ محفوظ ہے. اسی طرح اللہ نے تشریحات کا انتظام کیا، صرف الفاظ کا نہیں کیا کہ معنی کے اندر کوئی تحریف کرے تو اس کو اجازت ہوگی، نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین اور علماء مفسرین کو پیدا کیا کہ جو بھی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں اور اس کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں جہاں سے وہ گڑبڑ کرتا ہے. تو قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، لفظ بھی محفوظ ہے، معنی بھی محفوظ ہے. اور عجیب بات ہے، انہوں نے پیغمبر کو مجنون کہا، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، پہلے پیغمبر کی عزت کرتے ہیں بعثت سے پہلے، لیکن جب وہ دعوت دینے لگتا ہے، ان کے عقائد پر برے اعمال پر ضرب کاری ہوتی ہے، تو پھر وہ مجنون بن جاتا ہے ایک دم. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب قرآن میں توحید کا بیان آیا تو انہوں نے کہا لمجنون، پاگل ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے تو اس پر قرآن کریم نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا، یہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کا جواب وہ سورۃ قلم میں دیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون. قرآن کو جادو، کہ پیغمبر کو جادوگر کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قرآن سنتا تو وہ یکسر بدل جاتا، اپنے قوم قبیلے کو بھی چھوڑ دیتا اور قرآن پر اپنے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا. تو یہ کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں، آج بھی قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ ایک شخص جب کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اپنے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اور جادو، پیغمبر کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمام عرب کے سردار بنو تو میری ایک بات مانو. کہا ایک نہیں 10 مانیں گے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، کیسر و کسریٰ کے مالک بن جاؤ. کہتے پاگل ہے، کہانی کو نہیں مل رہا ہے، اسلحہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سپر طاقتوں کو زیر کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اسی طرح اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا محافظ ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. آیت نمبر 16-17. اللہ تعالیٰ رزق کے خزانوں کا محافظ ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. آیت نمبر 20-21. اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو زمین میں محفوظ کرتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. 22 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کی اولاد کی حفاظت کی شیطان سے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. 40 نمبر آیت. 39-40.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اس کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی حفاظت کی اور ان کو نجات دی جس وقت ان کی قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی حفاظت کی، قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کی حفاظت کی، انا کفیناک المستہزئین، 95 نمبر آیت۔ اس سورت کی شروع میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس کے بعد ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان کو چھوڑو، یہ کھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، ان کو امیدوں نے غافل کیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں جب بھی بندے کی امید لمبی ہو جاتی ہے اس کا عمل برا ہو جاتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں ما طال العبد علی العمل الا ساء العمل، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سے انسان کا تفریح کرنا، عیش و عشرت اور کھانے پینے کو ہدف بنانا، یہ انسان کو عمل صالح سے روک دیتا ہے۔ جس شخص کا مقصد پیٹ اور لذت ہو تو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کی 21 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ رزق کو اللہ نے تقسیم کیا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے، ہر بندی کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، تو وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا اس چیز پر جو اس کو نہ ملے، اور یہ اس کو رضا بالقضاء پر آمادہ کرے گا۔ اسی طرح اس صورت کے 42 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کبھی انسان پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک انسان خود اس کے لیے دروازہ نہ کھولے اور اس کو اجازت نہ دے۔ آیت نمبر 97-98 میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز و تسبیح ان بڑے اسباب میں سے ہے جو انسان کے دل سے تنگی اور غم کو ختم کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اس طرح اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اس وقت مغرب مکمل قوم لوط کے طریقے پر گامزن ہے، بلکہ ان سے بھی آگے گئے گزرے ہیں، لہٰذا ان کو ماڈرن کہنا، ترقی یافتہ کہنا اور اچھا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ وہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما ذرا وما برا نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم و عزت مند ذات پیدا نہیں کی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، میں نے کبھی اللہ کو نہیں سنا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی پر قسم کھائی ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں پیغمبر کو یہ حکم حق بیان کرو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور آخر میں ہے واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین سے مراد موت ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان موت سے عبادت سے کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی عقل بحال ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ عبادت اس پر فرض ہے، وہ عبادت کرتا رہے گا۔ یہ حکم اللہ کے پیغمبر کو ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب ہوتا ہے، لیکن موت تک پیغمبر عبادت کا مکلف ہے۔ اسی طرح ابن کثیر لکھتا ہے کہ اس سے ان ملحدین قسم کے جو صوفی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک مرتبے کو پہنچ گیا ہے، معرفت حاصل ہوئی ہے اس کو، اب اس پر عبادت فرض نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہتے ہیں یقین سے مراد معرفت ہے۔ یہ قرآن میں تحریف ہے
اور ابن کثیر کہتا ہے وَهَذَا كُفْرٌ وَجَهْلٌ وَضَلَالٌ، یہ کفر ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، اور قرآن میں تحریف ہے، کیونکہ موت یہاں پر یقین سے مراد موت ہے، کسی کو اس کے آنے میں شک نہیں ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ مدثر کی اس آیت سے یہ ثابت ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تو قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ یقین سے مراد موت ہے، لہذا یہاں معرفت لینا صحیح نہیں ہے۔